نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز صاحبین اکرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کا کام اپنے گھر سے شروع کیا۔ سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت دی، پھر قوم کو ستارہ پرستی سے، چاند سورج ان چیزوں کی پرستش سے باز رہنے کی دعوت دی، اور دلیل سے یہ بات ثابت کی کہ یہ چیزیں الہ یا معبود برحق نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری چیز جو اپنی قوم کے سامنے پیش کی کہ یہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ بت بھی کچھ نہیں کر سکتے، ان کو تم خود تراشتے ہو اور خود پھر ان کی عبادت بھی شروع کر دیتے ہو، تو جن کو تم بناتے ہو جو بننے میں تمہارے محتاج ہیں وہ ضرورت کے وقت تمہاری کیا مدد کریں گے؟ یہ چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک دفعہ یہ فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ کہ تمہارے ان بتوں کے بارے میں کوئی تدبیر کروں گا۔ جو قوم تھی وہ یہ سمجھی کہ یہ ویسے ایک بات ہے جو کر رہے ہیں، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کیا کہنا ہے۔ ایک دفعہ جب کسی موقع پر اپنے کسی تہوار پر ساری قوم جانے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ جانے کے لیے کہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ بنا دیا فقال انی سقیم کہ میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ اس جگہ پر نہیں جاؤں گا۔ اصل میں ابراہیم علیہ السلام اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے اور اپنی قوم کو یہ بات سمجھانا چاہتے تھے کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو یہ بت کچھ بھی نہیں کر سکتے، نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن چونکہ لوگوں کے دلوں کے اندر بتوں کی ایک محبت بیٹھ چکی تھی، ایک خوف اور ڈر بیٹھ چکا تھا، تو اس کو نکالنے کے لیے کوئی ایسا واضح ثبوت درکار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی عملی طور پر بتوں کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ جب ساری قوم چلی گئی فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، تو ابراہیم علیہ السلام ان کے بتکدہ میں تشریف لائے
تو دیکھا کہ بتوں کے سامنے مختلف قسم کے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مخاطب کر کے کہا الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ ما لکم لا تنطقون، اگر کھاتے نہیں ہو تو وجہ تو بتا دو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ بولو تو صحیح کہ کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ اب وہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت، پتھر کے یا لکڑی کے، وہ بلا کیا بولیں گے؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنے بت تھے سارے کے سارے بت توڑ دیے۔ جو ان کا بڑا بت تھا صرف اس بت کو رہنے دیا اور باقی سارے بتوں کو توڑ دیا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو آ کر انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کیا؟ پھر خود ہی کہنے لگے کہ یہاں پر ایک ابراہیم نامی نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں برا بلا کہتا رہتا ہے، یہ اسی کا ہی کام ہوگا۔ چنانچہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہمارے ان بتوں کا یہ حشر آپ نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا جو بڑا بت ہے وہ تو صحیح سالم ہے، اس سے پوچھ لو کہ یہ چھوٹے بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ تو وہ بھی اپنی جگہ پر لاجواب ہو گئے کہ یہ بت ہمیں کیا بتائے گا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ چنانچہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابراہیم آپ جانتے تو ہو کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر بولتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، تو جن کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے، سننے کی طاقت نہیں ہے، وہ بت بلا تمہیں کیا فائدہ دیں گے، تمہیں کیا نقصان دیں گے؟ عملی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے اندر یہ خامی اور عیب ان کو نکال کر دکھایا۔